جوش ایمانی کے ساتھ نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یکرہ المنع والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم من خلاق هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين یہ مجالس مخصوص کی گئی ہیں شہزادی کونین کی شہادت کے لیے، اور چونکہ میری عادت ہی یہ ہے کہ میں جب کبھی مجلسوں کو خطاب کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا عنوان منتخب کرتا ہوں جس سے آپ کی فکر ان ہستیوں سے وابستہ ہو جائے جن کا ذکر مقصود ہے۔ ان مجلسوں کے لیے میں نے عنوان تجویز کیا تھا عصمت اہل بیت۔ یہ لفظ آپ کے پاس استعمال میں آیا ہے، اسی لفظ سے یہ بھی مشتق ہے لفظ ہے معصوم۔ جب آپ کہتے ہیں کہ معصومین 14 ہیں، یا اس لفظ کا آپ اپنے ادب میں بھی استعمال کرتے ہیں معصوم، تو اس سے جو مراد ہم لیتے ہیں اور جو مراد حقیقی یہ دونوں پیش نظر ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی آپ اور کریں کہ اگر معصوم کے معنی فقط یہ کہ کسی سے گناہ نہ ہوا ہو تو اسے معصوم کہا جائے، تو یہ ہمارے پاس روزمرہ میں استعمال کے لیے ایک مفہوم درست ہے۔ لیکن اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو آل محمد تو کجا ان کے گھر کے غلاموں اور کنیزوں سے بھی کبھی کوئی گناہ نہ ہوا، لیکن اس کے باوجود جب معصوم کی تعداد بیان کی جاتی ہے تو ہمارے پاس صرف 14 ہیں۔ میں رفتہ رفتہ اس منازل سے گزروں گا، کبھی کبھی یہ شائبہ ہوتا ہے ہستیوں کو دیکھ کر کہ کہیں یہ بھی معصوم تو نہیں۔ مثلا حضرت عباس جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کردار ہے حضرت عباس کا، یہ وفا ہے حضرت عباس کی، یہ وابستگی ہے حضرت عباس کی، یہ فدائیانہ جذبہ ہے حضرت عباس کا اہل بیت کے تعلق سے، یہ احترام ہے۔ اور اس کے باوجود یہ بھی کہ کئی معجزات ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، کئی معجزات سے دنیا فیضیاب بھی ہوتی رہتی ہے، تو کیا حضرت عباس معصوم نہیں ہے؟
کبھی کبھی فکر میں یہ بات بھی آتی ہے. تو میں چاہتا یہ تھا کہ اس لفظ عصمت کے ساتھ ایک اضافت آتی ہے، اسے کہتے ہیں عصمت مطلقہ. تو معصومیت کے بھی کئی مدارک ہیں، معصومیت کے بھی کئی درجے ہیں، لیکن جس معصومین کو ہم معصوم کہتے ہیں یہ ہے دراصل عصمت مطلقہ. ان 3 مجلسوں میں میری خواہش یہ تھی کہ آپ عصمت مطلقہ ضرور شناس ہو جائیں، پھر اہل بیت میں دیکھیں کہ عصمت کے بعد مقام معصوم کتنا بلند ہو جاتا ہے. یہ بات میرے پیش نظر تھی. چنانچہ پہلی منزل پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ تمہید میں نے گزشتہ مرتبہ آپ کے پاس جب حاضر ہوا تھا تو یہ تمہید میں نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، لیکن کہیں میں نے پڑھی ہے یہ تمہید. میں چاہتا ہوں کہ یہاں چند دقیقوں میں یہ آپ کے روبرو آ جائے. جو تاریخ اسلام کہلاتی ہے یہ دراصل اسلام کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. عرض گزارش یہ ہے کہ اگر کسی موضوع کی تاریخ لکھنی ہو یا کسی خاندان کی تاریخ لکھنی ہو یا کسی شاہی کی تاریخ لکھنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں اردو کی تاریخ لکھنا چاہوں تو میں یہ دیکھوں کہ اردو کب آئی، کن زبانوں سے آئی، کن زبانوں کے لفظ اس میں ہیں، ان لفظوں نے کیسے تراکیب کھا کر کیا معنی پیدا کیے، لغت کا زبان کا ارتقاء کیسے ہوا، لغت کیسے وجود میں ہے. یہ ہوگی اردو کی تاریخ. لیکن میں اردو ادیبوں اور شاعروں کے حالات لکھ کے اگر اسے میں یہ کہوں کہ یہ اردو کی تاریخ ہے تو یہ غلط ہے. چنانچہ ہمارے لڑکپن میں جب ہم طالب علمی کے دور میں تھے تو 8ویں جماعت کے بعد ہمارے لیے نصاب میں 2 سبجیکٹ تھے. ایک تو کمپوزٹ میتھمیٹکس جو آج بھی ہے اور ایک تھی ہسٹری آف انگلینڈ. کیونکہ جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت تک کہ ملک انگریزوں سے آزاد نہیں ہوا تھا، ابھی انگریزوں کی غلامی میں تھا، تو اس وقت ہسٹری آف انگلینڈ پڑھائی جاتی تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب تاریخ مرتب کی تو اس کو کہا تاریخ انگلستان، تاریخ عیسائیت نہیں کہا. لیکن یہاں یہ بات ہوئی کہ تاریخ اسلام میں سب کا سب لکھا مسلم بادشاہوں کے تعلق سے اور کہا اس کو کہ یہ تاریخ اسلام ہے. تاریخ لکھنے والوں کو یہ چاہیے تھا کہ اگر تاریخ اسلام مرتب کرتے تو پہلا باب یہ ہونا چاہیے تھا کہ تاریخ میں نبوت کا آغاز کب سے ہوا. بنیادی غلطی یہاں رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج افراد جو پڑھے، میں ابھی آگے عرض کرتا ہوں، تاریخ اسلام لکھنے والوں نے بنی امیہ کی تاریخ لکھی، بنی عباس کی تاریخ لکھی، آل سلجوق کی تاریخ لکھی، آل ساسان کی تاریخ لکھی، احادیث کو ایسے کوٹ کیا کہ جس کو سرکار نے بیان ہی نہیں کیا تھا. احادیث کے انتخاب میں یہ ہوا کہ جو حدیثیں آل محمد کے لیے آئی تھی اس کی متبادی احادیث ان کے لیے وضع کر لی گئی اور وہ بیان کیے گئے فضائل. نقصان یہ ہوا کہ تاریخ جابر بادشاہوں کی، ظالم بادشاہوں کی، استبداد رکھنے والے بادشاہوں کی تاریخ تو مرتب ہو گئی. ذرا سا غیر جانبدارانہ انداز میں، کیونکہ آج کی تمہیدی تقریر ہے، سفر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو تاریخ اسلام ہی لکھنی تھی تو اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام کا آغاز کب سے ہوا، اسلام نشاط پذیر کب سے ہوا، نبوتیں کب آئیں، اسلام پھیلا کیسے، کن کن نے اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا. اگر یہ تاریخ اس طرح سے لکھی جاتی اور آج یہ لکھا جاتا کہ اسلام کس مقام پر ہے تو یہ اسلام کی تاریخ ہوتی. کیونکہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم کبھی مجالس میں مصروف ہوتے ہیں تو ہماری فکر کبھی جانبدار فکر نہیں ہوتی، ہم انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اور یہ دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، حسین ابن علی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں.
دنیا آئے، انسانیت آئے، بیٹھے، دیکھے، سوچے، مگر شرط یہی ہے کہ ذرا کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ۔ تو میں بھی اسی کھلے ذہن سے تقریر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اسلام کی تاریخ لکھنی ہی تھی تو کم سے کم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بھی تاریخ میں جگہ ملنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ جب آئے تو کوئی تلوار لے کر تو نہیں آئے، حملے تو نہیں کیے، مندروں کو تو نہیں توڑا، بلکہ انہوں نے اپنے حسن اخلاق سے اسلام کو پھیلایا۔ ان کی تاریخ بھی، ان کا بھی تاریخ میں تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہونا چاہیے تھا، شاہ کمال کا ہونا چاہیے تھا۔ کتنے ایسے اولیاء اللہ ہیں جو آپ کے پاس موجود تو ہیں، لیکن آپ نے ان کا تذکرہ تاریخ میں نہیں کیا۔ دیکھیے میں کتنی غیر جانبدار تقریر کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں پنجتن کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجتن تمہاری تاریخ کے محتاج کب ہے۔ پنجتن تمہاری تاریخ کے محتاج نہیں ہے، تمہاری تاریخ پنجتن کی محتاج تھی۔ تم نے ان کا تذکرہ نہ کر کے تمہاری تاریخ میں سوائے چادروں، ظلمتوں، اندھیروں میں رہنے والی خاندانوں کا تذکرہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسلام پہچانا جا رہا ہے صرف دہشت گردی کے نام۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ اگر تم نے پنجتن کا تذکرہ کیا ہوتا تو پنجتن چونکہ نور تھے، پنجتن چونکہ نور تھے تو نور سے وابستہ ہونے کے بعد تمہاری تاریخ میں نور کب آتا۔ پنجتن چونکہ معصوم تھے تو تمہاری تاریخ میں بے گناہی اور معصومیت کا تذکرہ ابھر آتا۔ آپ نے یہ نہیں کیا، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں خاص طور پر اورنگ آباد میں تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ عالم اسلام کا معیار تو دیکھیے کہ وہ شہنشاہ جس نے بھائیوں کو قتل کیا، جس نے باپ کو قید کیا، اور جس سے ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، اس کے کردار کا یہ عالم آپ نے اس کو تو رحمت اللہ علیہ کہا۔ ظاہر ہے کہ مجھے نام لینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، آپ واقف ہیں اس سے۔ یہ آپ کی تاریخ کا انداز ہے۔ تو میں ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع کی طرف لوٹوں کہ جن کی تلواروں نے آل محمد کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کے قلم کیا آل محمد کے ساتھ کیا انصاف کریں؟ بنیادی طور پر کم سے کم تاریخ مرتب کرنے والوں کو، احادیث کی کتابیں مرتب کرنے والوں کو اس بات کا تو لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کہاں سے کس حدیث کو منتخب کیا جائے تاکہ تاریخ عصمت کا آغاز ہو سکے اور عصمت پہچانی جا سکے۔ دیکھیے میں اس وقت ہماری کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ جب غیر جانبدار تذکرہ چل ہی پڑا ہے تو اتنی تو غیر جانبداری مجھ میں ہونی چاہیے کہ میں کتابیں عالم اسلام ہی کی ہوں اور تذکرہ کروں، پھر میں اپنی کسی کتاب سے حوالہ دوں تاکہ آپ ان دونوں کو مقابلہ کر کے دیکھ سکیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اب اس وقت میرے نگاہوں میں عالم اسلام کی یہ 6 کتابیں جو معتبر کہلاتی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات، کنز العمال، مستدرک حاکم، یہ کتابیں میری نگاہوں میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے تھوڑا سا ریفرنس لے کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو مطالعہ بھی نوعیت سے سفر کرتا ہوا چلے۔ پوچھنے والے نے پوچھا سرکار رسالت پاک سے، متا وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ دی گئی نہیں، لی گئی نہیں، بخش دی گئی نہیں، عطا کی گئی نہیں۔ آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ کب سے آپ نے فریضہ نبوت کو خود پہ واجب جانا اور ابلاغ نبوت پہ مصروف ہوئے؟ متا وجبت لک النبوہ،
آپ نے فرمایا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں ابھی آدم مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا، میں پیدا ہوا تھا نہیں۔ یہاں حالت یہ ہے کہ عرب میں ربی کی فصلیں لہلہا رہی تھی، ایسے میں فلاں سن میں سرکار ختم مرتبت کی ولادت ہوئی، بچپن یوں گزرا، لڑکپن یوں گزرا، جوانی یوں گزری، 40 سال کی عمر میں آئے، ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، وحی پہ فرشتہ آیا تو حضور کانپنے لگے اور فرشتے کو دیکھ کر سنبھلا نہ گیا۔ یہ تاریخ ہے آپ کی، آج کی سیرت نگاری کا یہ عالم ہے جس میں عصمت کا کہیں دخل نہیں ہے، کہیں عصمت کا دخل نہیں۔ اور ادھر یہ کتاب یہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے سرکار رسالت مآب کی، یہ حدیث کنز العمال میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، یہاں موجود ہے۔ یہ کتابیں عالم اسلام کی بہت معتبر کتابیں ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے۔ ولادت کی بات یہاں نہیں، لیکن ان 6 کتابوں میں غور سے مجھے سنیے، ان 6 کتابوں میں کہیں اگر آپ کو ایک جگہ ایک حدیث پہ ملے تو دوسری میں مل جائے گی، دوسری میں نہ ملے تو تیسری میں مل جائے گی، تیسری میں نہ ملے تو چوتھی میں مل جائے گی، 12 میں اللہ اس ایک حدیث کے۔ یہ حدیث آپ کو عالم اسلام کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، اور وہ حدیث ہے سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس حدیث سے گریز کیا گیا، اس حدیث کو کتابوں میں جگہ نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ صرف اس لیے نہیں دی گئی کہ اگر اس حدیث کی جگہ دے دی جاتی تو اس کے فوراً بعد یہ حدیث لکھنا پڑتا کہ انا و علی من نور واحد۔ یہ لکھنا پڑتا کہ جیسے یہ لکھا ہو یہ کہنا پڑتا کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو جب یہ کہنا پڑتا تو نور کی جگہ نور کو آنا تھا، نور کی منزل پہ نور کو آنا تھا، نور کی مسجد پہ نور کو آنا تھا، نور کے ہاتھوں پہ نور کو بلند ہونا تھا، نور کے کندھوں پہ نور کو سوار ہو کر کعبے میں کچھ کرنی پڑتی تھی، چونکہ اس کو جگہ نہیں دی جا سکی، اس لیے اس حدیث کی چینج کر۔ آپ پہنچ پائے، میں پہنچا پائے آپ کو اس لیے تو گویا ان کی افکار سے عصمت ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ یہ لفظ عصمت پڑھنے میں تو 4 حرفی ہے، لیکن معنویت کے اعتبار سے اتنی گہرائی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ عصمت کو ہٹانے کے بعد اب عالم اسلام کا نقطۂ نظر کو دیکھیے کہ میں آتا ہوں اسی مقام پر جہاں تقریر کو چھوڑوں۔ ان کی نگاہ میں یہ ہوا کہ انبیاء گناہگار نہ کرائے، انہوں نے کہا آدم سے گناہ ہوا، گناہ نہیں ہوا، ترک اولاد تھا۔ یہ ترک اولاد گناہ میں فرق نہ کر سکے، موسیٰ سے گناہ ہوا، ابراہیم سے گناہ ہوا، یہ ہے تاریخ۔ انبیاء جب ان کی نگاہوں میں گنہگار رہے ہوں، میں ذرا رکنا چاہتا ہوں، منبر پر مجھے جب کبھی کوئی خیال آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو صرف اور حوالے کر دیا جائے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرما کے موسم میں تو آپ نے آزمایا ہی ہوگا کہ جب آپ سن گلاسز لگا لیتے ہیں تو اس وقت جس رنگ کے شیشے ہیں اسی رنگ کا ماحول نظر آتا ہے۔ میں اس کے پس منظر میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اللہ نے یہ بنسی نکالی۔ اگر وہ شیشے سبز ہیں ہرے رنگ کے تو سارا ماحول سبز نظر آئے، اگر نیلے رنگ کے ہیں تو سارا ماحول نیلا نظر آئے۔ اب اس کو میں ادب کے اس میں استعمال کروں کہ اگر چشمے میں عصبیت اور جانبداری ہو تو ماحول میں عصبیت اور جانبداری نظر آئے گی۔
میں سنجیدہ من میں سے خطاب کر رہا ہوں، نظر آئی۔ اور اگر نہیں غیر جانبداری ہو، شفافیت ہو، تو ماحول پورا شفاف نظر آئے گا۔ جہاں ان کے چشموں میں مادیت کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، چشمے کے اندر مادیت تھی، تو ان کو جو بھی نظر آیا اپنا جیسا نظر آیا۔ یہی کچھ سرکار رسالت کے ساتھ انہوں نے اپنے وجود کو نگاہ میں رکھ کے سرکار رسالت کو دیکھا تو کہہ پڑے یہ تو ہمارے ہی طرح انسان ہے۔ جب کہا نور تو کہا بدن سے کوئی روشنی تھوڑے پھوٹتی تھی۔ اپنے اپنے بچوں کو نور نظر کہنے والے، اپنے چراغوں میں نور تلاش کرنے والے، ان کو رسالت کی خاتمیت میں نور نظر نہیں آیا۔ یہ ان کی بصارت کا نہیں، بصیرت کا قصور تھا کہ جہاں آنکھوں سے نظر آیا نا دل سے نظر آیا۔ اور کیا پتا آپ کے سوال کیا سمان نظر نہیں آیا۔ اور جہاں آغاز نور کا رہے تو وہاں دل سے اچھا اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ وہ تو ہماری طرف سے بشر تھے۔ اب یہ پوچھا جائے کہ جو آپ کا انجام ہے انہوں نے نبی کا بھی وہی انجام سوچا، جو اپنا انجام سوچا وہ نبی کا انجام سوچا۔ نبی کو دیکھا مسجد میں ہیں، جنگ میں ہیں، بازار میں ہیں، احباب میں ہیں، اصحاب میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص رسول نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کیونکہ قرآن لے کے آیا تو شک تو ان کو رسالت میں یہاں تک ہوا۔ بات چیزیں کھلی کھلی بیان کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ایک آدھ جملہ سنجیدہ مجمع کی نظر کیا جائے۔ تو کہنے کو تو یہ بھی کہتی ہے دنیا کہ وہ رسول سے بہت قریب تھے، وہ صاحب بہت قریب تھے، وہ تو ہجرت میں بھی ساتھ رہے، وہ تو غار میں بھی ساتھ رہے، وہ تو رسول کے گرویدہ تھے، وہ رسول کے جانثار تھے، وہ رسول کے ہمنشین تھے، ہمیشہ پہلو میں بیٹھا کرتے تھے، اور جب دیکھو آ کے جھکا کے کہتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ مگر میرا ماتھا جب ہی ٹھنکا، شعر پڑھنے سے پہلے ایک اور جملہ ادا کر کے شعر پڑھو تو آپ کو لطف زیادہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو لفظ ہیں، جاننا اور پہچاننا۔ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ زندگی بھر ہم بعض لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، آپس کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ تو اسی طرح سے بات یہ ہے کہ رسول کو جانتے کون کون سے، پہچانتا کون کون سا۔ میں پہنچا نہیں سکا اس جملے کو، اس کے لیے تھوڑی سی اور شرح چاہیے، اور میں ایک لفظ کی شرح کر کے آپ کو اس جملے تک پہنچاؤں۔ آج کی میری پہلی تقریر ہے، ابتدائی تقریر ہے، میں مقدمات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ کل اور پرسوں میں موضوع پر رات گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر دیکھیے ایک لفظ ہے نفس۔ آپ میں سے تقریباً سب اس لفظ سے واقف ہوں گے، مگر میں اس کی شرح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نفس کیا ہے؟ اگر بدن میں کوئی سوئی چبھوئی جائے تو سوئی کی چبھن کا احساس بدن کو ہوتا ہے یا نفس کو؟ نفس کو۔ بہت معمولی سمجھتا نفس کو۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تکلیف کا احساس نفس کو بدن کو ہوتا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ آپریشن تھیٹرز میں جنرل انیستھیٹسٹ جسے بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر کہتے ہیں اردو میں، وہ جب اپنے انجیکشن سے نفس کو غافل کر کے پورے بدن کو چیر کے رکھ دیتا ہے تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو تکلیف کا احساس نفس کو ہے۔ مصون یعنی سارے ہمارے وجود میں اصل وجود
नफ्स का, इसको ध्यान में रखें, इसकी शरह करने बैठो तो इन तीनों में किसे नफ्स की नजर हो जाएगी। नफ्स का एक और बात कहूं, मौत कुछ नहीं है। तो मौत के ताल्लुक से बड़ी बड़ी खौफनाक किस्म की बातें की जाती हैं कि भाई वो यूं आएगी, यूं हमलावर होगी, यूं घुटेगा, वो जिस पर गुजरी होगी वो जानता भी होगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि बच्चा तवल्लुद हुआ, शीरखारी का जमाना आया, दूध पीने लगा, दूध उसका एक जायका है, दूध से बदल के आप कोई चीज दे रोने लगेगा। लेकिन वो उम्र शीरखारी की गुजर गई, जरा बड़ा हुआ, अब वो कुछ खाने लगा तो अब दूध से रब्बत नहीं रही, उम्र बदली, जायका बदला। जब बच्चा शीरखारी में गहवारे में था, बाप ने चाहा कि मैं इसकी एक तस्वीर ले लूं, तस्वीर ली, उसके नीचे उसका नाम लिखा, तस्वीर लगाई। जब लड़कपन में स्कूल जाने का जमाना आया तो उसकी फिर एक तस्वीर ली, फिर उसके नीचे उसका नाम लिखा और लगा। जवानी आई, इंसान में खुद चाहा कि फरा फरा चेहरा, फिर जैसी बड़ी आंखें, अबू फमदार कुसमान रुखसार शपथ जैसे, बाबू भरे भरे, कलाई इतनी चौड़ी चटी और पर्दा ऐसा ताकतवर कि किसके हाथ पकड़ने को छुड़ाने की हिम्मत ना हो, तो चाहे कि तस्वीर। लेकिन अब न वो बचपन के खानों का जायका है, न वो शीरखारी का जायका है, अब जायका बदला, रौक बदला। बुढ़ापा आया, चेहरे को झिल्लियों ने भयानक बना दिया, आईना देखने की भी हिम्मत नहीं रही। अब वो जवानी के शौक छूटे, ज़ौक़ छूटा, जायका छूटा, वो हिम्मतें छूटी, वो मुहिम जोरी के अंदाज छूटे, वो एडवेंचरस लाइफ खत्म हुई। अब तो एहतियात की जिंदगी आई, ज़ौक़ खत्म हुआ, जो खाया जाता था वो खाया नहीं जाने लगा, बुढ़ापे की ग़िज़ा कम हो गई, ग़िज़ा बदल गई। यानी एक ही इंसान है और कई जायके हैं, एक ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान वही है, ज़ौक़ अलग है, जायके अलग है, मंजिलें अलग हैं। इसी तरह से मौत कुछ नहीं है, मौत कुछ नहीं है, नफ्स के लिए एक जायके का नाम है, अब जिसका जैसा नफ्स है जुमला सुन लीजिए ताकि मैं सांस ले सकूं। اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد
صدقے میں جس کی شہادت کا بڑا اسی وجہ سے یہ احترام بھی باقی بے شک بے شک ورنہ یہ دین ہوتا ہے مسجد مسجد نہیں بے شک دنیا میں اختلاف کر جاتا ہے باہر میں اپنے موضوع پر غور ہوں کہ نفس عجیب و غریب کیفیت ہے اس نفس کی انتہائی امارت میں انسان کا نفس نہیں پہچانا جاتا انتہائی غربت میں انسان کا نفس نہیں پہچانا جاتا یہ گفتگو الگ ہے لیکن میں یہاں پہنچ چکا تھا کہ نفس اصل ہے موت کچھ نہیں ہے نفس کے ایک ذائقے کا نام ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب جس کا نفس لطیف ہو جس کا نفس لطیف ہو تو اس کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے اور جس کا نفس کثیف ہو تو اس کو زہر سے زیادہ کڑوی ہے یہاں جملہ میں آگے بڑھا دوں آپ کے لیے تاکہ آپ کے لیے لذت عقلی کا سامان فراہم ہو جائے اگر کسی نے اپنے نفس کو اس نفس کے سپرد کر دیا ہو کہ جو ابدیت سے ملے تو نفس محمد کہلائے الوہیت سے ملے تو نفس اللہ کہلائے تو پھر اس کا نفس موت کا فرشتہ چھوتا نہیں میں یہاں تک پہنچنا چاہتا تھا نفس جملہ آگے ہے میرا لیکن اس کے لیے میں نے مختصر سے تمہید رکھ دی ہے اگر اس نفس کا سپرد ہو جائے تو پھر دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی حقیقت حال جو میں کہنا چاہتا تھا جملہ وہ یہ تھا کہ رسول کو جانتے بہت سے تھے پہچانتے کم تھے جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان نفس رسول کو پہچان لیتے تو شاید اتنے فرقے نہ ہوتے نفس رسول کو اگر پہچان لے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اب ایسے میں یہ کہنا کہ وہ پہلو نشین رہے وہ ہم نشین رہے وہ آگے پیچھے پھرتے رہے تو میرا ماتھا جبھی ٹھن کا فریب رنگ محفل سے برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے دل سے میرا ماتھا جبھی ٹھن کا فریب رنگ محفل سے برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے دل سے جانتے سب تھے پہچانتے نہیں تھے ایک مسئلہ سن لیجیے شاید مجھے آگے موقع نہ مل سکے یس کرنے کا سرکار رسالت مآب کے مدینے میں دور کے دوران کچھ لوگوں کو اپنا غربت اپنی بتانے کے لیے یہ کچھ عادت سی پڑ گئی تھی کہ وہ جا کے نبی کے کام میں سرگوشی کرتے تھے آہستہ آہستہ باتیں کرتے وہ صادق نبی وہ رحمان نبی وہ کریم نبی وہ سخی نبی کہتے تو کچھ نہیں تھے لیکن آیت نازل ہوئی اس کو آیت نجوا کہتے ہیں کہ اگر تم یہ بات آپ نے یہاں بھی دیکھی ہوگی دنیا میں بھی اکثر آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی وی آئی پی کوئی منسٹر کوئی امپورٹنٹ پرسن آ کے کسی محفل میں بیٹھ جاتا ہے تو بعض لوگ اپنی شناخت کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے قریب ہیں جا کے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے جی 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 اصل میں سرگوشی کرنے والے جا کے کہا یہ کہ حضور آپ کے جوتے وہاں رکھے ہوئے تھے لوگوں کے پیروں سے شاید پچھلے جاتے مگر میں نے اٹھا کے اس کو محفوظ کہا کیا یہ تو کسی نے سنا نہیں کہا کیا یہ تو کسی نے سنا نہیں دیکھا یہ کہ یہ سرگوشی کر رہے ہیں اور وہ ہاتھ جوڑے جا رہا ہے کچھ یہی عادتیں وہاں رسول کے اطراف بیٹھنے والا میں بھی تھی تو وہ جا کے سرگوشی کرتے تھے تو آیت نازل ہوئی اگر تم رسول سے کوئی سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو آیت نجوا
تو کسی نے اٹھ کے پوچھا کہ صدقہ کتنا دیا جائے؟ رسول نے فرمایا کم سے کم 1 کھجور، کم سے کم 1 کھجور۔ مسجد بھری ایسی بھری ہوئی تھی کہ تھالی پھینکو تو دموں پڑتا ہے، لیکن کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب۔ اٹھے، 1 درہم صدقہ دیا، قریب پہنچے، سرگوشی کی، واپس آئے، بیٹھے، پھر اٹھے، 1 درہم صدقہ دیا، پھر گئے، باتیں کی، واپس آئے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، 1 درہم صدقہ دیا، باتیں کی، واپس آئے، پھر بیٹھے۔ 10 درہم نبی علی نے صدقہ دیے، ایک یعنی یہ درہم کی قیمت شاید نہ ہو، لیکن اٹھنا، جانا، باتیں کرنا، خیرات دے کے باتیں کرنا، پھر واپس آنا، بیٹھنا، پھر اٹھنا، صدقہ دینا، پھر جانا۔ 10 مرتبہ علی اٹھے۔ اب کیسے کیسے لوگوں کا میں نام سنتا ہوں کہ ان کے پاس بڑی خیرات تھی، ان کے پاس بڑی خیرات تھی، جو حقیقت عارض کے سلسلے میں 1 کھجور نہ صدقہ دے سکے، آج وہ غنی کہلاتے ہیں۔ دیکھیے دلان گرامی، آپ گواہ ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں کیا، اور میں اس لیے بھی 60 برس ہوئے مجھے ممبر نشینی کرتے ہوئے، تقریریں کرتے ہوئے، میں نے 60 برس میں ممبر سے کسی کا نام نہیں کیا۔ اس لیے نام نہیں لیا کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ لے لینے سے گواہ کی طہارت ہو جائے، تو اس لیے میں نام نہیں لیتا۔ اب مجھے یاد بھی نہیں رہتے، ممبر ایک بہت بلند مقام کا نام ہے، اس بلندی سے پتیوں کی طرف دیکھنا مجھے منظور بھی نہیں ہے۔ 10 مرتبہ دیکھ گئے اور صدقہ دیکھا، باتیں کی، واپس آ کے بیٹھے۔ اس کے بعد جب کوئی نہیں اٹھا تو آیت منسوخ ہو گئی۔ قرآن میں آیت موجود ہے تو کی تنظیم کا حکم بھی موجود ہے، منسوخ کہ خیر اگر تم نہیں چاہتے تو جانے دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو آیت منسوخ ہو گئی، اگر منسوخ نہ ہوتی تو یہ آیت کس کے گھر جاتی؟ یہ کہنے کے لیے کہ قرآن میں جو کچھ نازل ہوا قابل عمل نہیں تھا، اس لیے کہ میری تفسیر کہاں ڈھونڈنے کے لیے کس کے دروازے؟ وہ تو علی تھے جس کی وجہ سے اس آیت کو تفسیر مل گئی۔ اگر علی کو ہٹا لوں تو باقی کیا رہتا تھا؟ لیکن کوئی جانکاری نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، تھا کہ دیکھ لیجیے تاریخ کے بارے یہ۔ اب بات اتنی ہے، آخری مرحلہ میں آپ کے لیے 60 منٹ تقریر کروں گا، 1 یا 2 منٹ کبھی بڑھ سکتے ہیں، کبھی کم ہو سکتے ہیں، مگر میں 60 منٹ آپ کے لیے تقریر کروں گا، اس لیے کہ انسان کی سماعت کی حد وہاں تک رکھتی ہے۔ آپ مجھے صرف غور سے سن لیں، میرے لیے کافی ہے۔ بات دراصل ایسی ہے کہ جہاں عصمت کو نہ پہچانا جائے تو آپ عصمت کی صفتیں سن لیں آج کی حد تک کہ عصمت کی صفت کیا ہے۔ ایک جملے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ عصمت میں کوئی نقص نہیں ہوگا، عصمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، کسی قسم کی کمی نہیں، کمزوری نہیں، کسی قسم کا عیب نہیں، بلکہ لفظ کہوں کسی قسم کی نجاست کا اطلاق نہیں۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تم کو ایسا پاک رکھا جیسا تمہارا حق تھا۔ It was your right. It is not a benefit. یہ تمہارا حق تھا۔ تم نور تھے، نور کی منزلوں سے آئے، تم ہمیشہ نور رہے، تمہارا گھر نور کا گھر ہے۔ اور میں نے اس آیت کی ترجمے میں یہ کہا کہ نجاستوں کو تم کو نجاستوں سے دور رکھا نہیں ہے، نجاستوں کو تم سے دور رکھا۔
دیکھیں جملے میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تم کو نجاستوں سے دور رکھا نہیں, نجاستوں کو تم سے دور رکھا, تم ایسے لوگ ہو رہے ہیں طہارت ہو. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں, خاص طور پر میری نئی نسل کو اس بات کا میں مسافر ہوں آپ کے شہر میں, کبھی آپ کے گھر آ گیا اور پیاس لگ گئی مجھے. میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے. آپ نے ریفریجریٹر سے ایک ٹھنڈے دودھ کی بوتل مجھے دی کیا کہ میں نے پیاس بھی بجھائے گی, توانائی بھی اٹھائے گی. میں نے دودھ پی لیا. کچھ وقت گزرا, نماز کا وقت قریب تھا. میں نے کہا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں. وہاں دور کھڑا رکھا ہوا تھا جو بھرا ہوا تھا. میں نے اس میں سے پانی لینا چاہا. آپ نے کہا حضور وہ پانی نہ لے آ, وہ 2-3 دن پہلے کا پانی ہے, وہ پانی نہ لے آ. آپ یہ دودھ ہے, آپ اس سے وضو کر لیں. دودھ پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دودھ پاک ہے, پینے کے لائق ہے, لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پانی پرانا ہے, پینے کے لائق ہو یا نہ ہو, مگر پاک کرنے کی صلاحیت. تو پاک ہونا اور ہے, پاک کرنے کی صلاحیت رکھنا اور ہے. ایک مرتبہ جو ان کے در سے وابستہ ہو جائے وہ مکمل پاک ہو جاتا. لیکن میں اس وقت آپ سے کہوں, یہ جملہ میں اس وقت آپ سے کہوں کہ جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ طہارت کتنی, نجاستیں کتنی. آپ نے تو تحفۃ العنوان میں پڑھ لی ہے وہ بدن کی نجاستیں. سورہ واقعہ ایک آیت آخری حصہ میری تقریر کا, قرآن کی جلد پر بھی یہ آیت لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی. لا یمسہ الا المطہرون. آپ گھر جائیں, آپ نے دیکھی ہوگی, یقیناً دیکھی ہوگی, لیکن اس پہلو پہ غور کرنے کے لیے آپ جلد اٹھا کے دیکھیں. جلد ہی میں لکھا ہے, کندھا بڑے روشن حروف میں لکھا ہے, لا یمسہ الا المطہرون. اسے کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ طاہر نہ ہو. عصمت کا تقاضا طہارت ہے. آج کی تقریر کا یہ حصہ میرا آخری تحفہ گل آپ کی خدمت میں. عصمت کا تقاضا طہارت ہے, اسے کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ قرآن جس کاغذ پر چھپا, جس پریس میں چھپا, اس کو لکھنے والے, اس کی کتابت کرنے والے, ان کی سیاہی پاک تھی یا نہیں تھی, ان کے قلم پاک تھے یا نہیں تھے, پھر یہ قرآن کتنے مدارس سے گزرا, کس پریس میں چھپا, کیا پریس میں کام کرنے والے سب پاک تھے, کیا کاغذ پہ اور بھی لیا گیا, اس پہ پاکی کا یقین ہے, کتنے مراحل ہیں. اور یہی تو قرآن ہے, یہی تو قرآن ہے کہ میں تو اٹھایا گیا. آپ کو یاد ہے نا مراحل, یہی تو قرآن ہے جو اسلام دشمنی میں جلایا گیا. اور جن پہ یہ لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اسے کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو. بات دراصل یہ ہے, یہ قرآن مکتوبی ہے, یہ کتابت کیا ہوا قرآن. قرآن حقیقی وہ ہے, اور اس کے سینے میں قرآن مکنون ہے. جو کم سے کم میں آپ سے یہ کہوں کہ بتائے تو اور آگے کہوں, کم سے کم یہ کہوں کہ جو گھوڑے کی ایک رکاب پر ایک پاؤں رکھ کے دوسری رکاب پر پاؤں رکھتے رہتا ہے, اس کے ظاہر سے پورا قرآن گزر جاتا ہے, اسے کوئی چھو نہیں سکتا. پہنچا سکا آپ کو, ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. قرآن مجرد ہے. ذرا سا 2-3 منٹ اس پہ گفتگو سن لیجیے, پھر شاید میں ادھر لوٹ کے نہ آ سکوں. قرآن مجرد ہے, یعنی کتاب. قرآن میں نماز کا حکم تو ہے, لیکن کون سی نماز کتنے رکعت پڑھی جائے. قرآن کا میں روزے کا حکم تو ہے, لیکن روزہ کب سے کب تک رکھا جائے, کب آغاز ہو کب انجام ہو. پورا سورہ حج موجود ہے قرآن میں,
لیکن ارکان حج کی تفصیلات نہیں پتا چلتی کہ کیسے حج کیا جائے. کوئی اصول زکات قرآن میں کئی جگہ مطلوب ہے لیکن زکات کا نصاب موجود نہیں ہے. یہ قرآن مجرد ہے. قرآن اگر مجسم ہو جائے تو یہ محمد علی محمد کی لحاظ یعنی نماز کی رکعتیں نماز کا طریقہ ان سے ٹھیک ہو, روزے کے ارکان ان سے لو, حج کے ارکان ان سے لو. اور اس طریقے سے اگر قرآن کو چھونے تو جب تک کہ کسی انسان کا بدن طاہر نہ ہو, فکر طاہر نہ ہو, شعور طاہر نہ ہو, عقل طاہر نہ ہو, دل طاہر نہ ہو, وجود طاہر نہ ہو, تک ایک اندر میں یوں کہوں جب تک کہ اس کا نسب طاہر نہ ہو, جب تک کہ اس کا نسب طاہر نہ ہو قرآن حقیقی تک پہنچ نہیں سکتا, ان کو کہیں چھو نہیں سکتا, ان تک کوئی رسائی نہیں آتی. یہ ہے منزل طہارت اور خاص عصمت طہارت بدن کی نہیں پوری. دیکھیے یعنی ان کے علم کا عالم یہ ہو کہ انہوں نے کسی استاد کے آگے دامن ادب پہننا کیا, یہ مجبوری نہ. میں بوڑھا ہو گیا لیکن میں ممکن ہے کہ ناصحین کرام کی علماء کرام جو دکھائی دیتے ہیں جو نصیحتیں کرنے والے ہوتے ہیں جن کو کچھ شیعت میں شک ہے, میں ان سے کہوں کہ یہ قوم اتنی تو پڑھی لکھی ہے کہ ان کے بچے جانتے ہیں حق کیا ہے, ان کے بچے جانتے ہیں, ان کے بچوں کو معلوم ہے کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے, کون دوشے پیغمبر پر ہو اور کون کوڑے دار میں ہو. یہ ان کی طہارت اس طرح سے بھی ہے کہ انہوں نے ان کی ماؤں نے اپنی اپنی نسل کی اور نسل کی طہارت کی حفاظت کی. یہ اس کے بعد میں قوم کے زوال کا تذکرہ بیکار ہے. یہ اور بات ہے کہ ذرا سا اور یہ صدی علم کی ترقی کی صدی ہے جہاں اور نوجوان آگے بڑھیں گے, قوم کی بھی نوجوان آگے بڑھ جائیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا تقریر اس مقام پر تھی کہ جہاں نور سے خلق ہوا تو آخری جملے سن لیجیے, میرے پاس سے 10 منٹ رہ گئے ہیں مگر میں 1-2 منٹ میں مسائل بھی پڑھ دوں گا. یہ آخری جملہ کا میں تقریر کو یہیں سے شروع کروں گا اور آپ حضرات ذرا وقت تشریف لے آئیں تو میری لیے سہولت کا باعث ہو جائے گی. ذات واجب نے یہ چاہا, آخری جملے اور بہت اہم جملے, کل اسی فلسفہ عصمت کو میں کل کی تقریر میں یہیں سے مصدر کروں گا, میں ہاتھ چھوڑ رہا ہوں. ذات واجب نے یہ چاہا, یہ خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, معرفت کی فضا میں الوہیت کے پرچم لہرانے لگے, میری وحدانیت کے چرچے عام ہوئے, میرے جگہوں کی چھوٹ عام ہو جائے, میں پہچانا جاؤں. تو اس نے بہت اہم ہے, اس نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کر دیا. اس نور نے خلق ہوتے ہی سجدہ کیا. معصوم فرماتے ہیں 1000 برس کا سجدہ تھا. وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي, نور نے خلق ہوتے ہی سجدہ کیا. 1000 برس کا نوری سجدہ, لائٹ ایئر
یہ 365 ایئرس کا سال نہیں. ایک منٹ میں لائٹ کی سپیڈ کیا ہے, ایک منٹ میں کتنی دور تک پہنچتی ہے, ایسے ایک گھنٹے میں, ایک دن میں, ایک مہینے میں, ایک سال میں کتنی پہنچتی ہے, ایسے 1000 سال کا سجدہ تھا نور کا. اس کے بعد سر کو اٹھا, کہا سر کو اٹھا, مانگ ہم عطا کریں گے, سوال کر ہم بخش دیں گے. تو یہ کہا معبود یہ ایک ہی سوال بس کہ یہ تو ہے میرا آغاز, لیکن انجام میں جب میں آؤں, یہ جملہ سن لیجیے, انجام میں جب میں آؤں تو جس کی میں شفاعت کروں اس کو قبول کر لے. آیت نازل ہوئی, دیکھیے آیت اس وقت شروع ہو چکی. سورہ انبیاء کی آیت پڑھ رہا ہوں, کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کنا فاعلین, کہ جس طرح سے ہم نے اپنی پہلی مخلوق کو خلق کیا اسی طرح سے ہم اسے لوٹا دیں گے اور یہ ہمارا وعدہ. اس کے بعد ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. کلمہ پڑھنے والوں کم سے کم اس منزل کو تو سمجھ لو. نعت شریف تو پڑھتے ہیں, ربیع الاول کے مہینے میں جھوم جھوم کے نعت پڑھی جاتی ہے. میں کبھی جھوم اٹھے رت کا مہینہ آیا, جامع وحدت لیے ساقی مدینہ آیا, آج شاید میرے سرکار میں کھولے گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا, خوبصورت شعر ہے, اچھا خراج عقیدت ہے, مگر ذرا ماہیت کو بھی تو پہچانو, ذرا ماہیت کو بھی تو پہچانو. آج کے وقت میں سخن گفترانہ بات تو رک گئی, سچ مچ کہو, محمد کرو نہ کہو. کس کا کیا نقصان ہوا یہ ملنا چاہیے. میں آپ کے لیے یہ جملے آخری عرض کر رہا ہوں, آپ کی تفریح کی رکھتا ہوں. اپنے نور سے خلق کیا, اس وقت یہ کائنات نہیں تھی, یہ آسمان نہیں بنے تھے, یہ آسمانوں میں ستاروں کی چکمکاتی ہوئی خندیلیں نہیں تھیں, یہ زمین نہیں تھی, ان پر نہروں کی روانی نہیں تھی, کشتیوں کی روانی نہیں تھی, سبزے نے اپنی بساط نہیں بچھائی تھی, پیڑ پودوں نے اپنی چوپالیں نہیں ڈالی تھی, پرندوں نے اپنے حاشیاں نہیں بنائے تھے. نور کو خلق یا میرے مالک رکھا کہاں, رکھا کہاں؟ کچھ تھا تو نہیں, آگے کہوں تو پیچھا نہیں تھا, دہنا کہوں تو بایاں نہیں تھا, اوپر کہوں تو نیچا نہیں تھا, مشرق کہوں تو مغرب نہیں, شمال کہوں تو جنوب نہیں, تحت کہوں تو فوق نہیں, عرش کہوں تو زمین نہیں. رکھا کہاں؟ تو میں اتنا کہوں کہ اپنے روبرو رکھا. میں نور نے نور کو اپنے سامنے روبرو رکھا. جدھر جدھر اس کا رخ ہے ادھر یہ نور ہے. یہاں تقریر کو میں روک رہا ہوں, یہاں روک رہا ہوں. جدھر جدھر اس کا نور کا رخ ہے ادھر اس کا رخ ہے. اب یہ بتائے کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ کیا اس نور کا ایک ڈائریکشن ہے, ذات واجب کے نور کا کیا ایک ڈائریکشن ہے؟ اگر میں ڈائریکشن کا ہوں اور میں محتاط ہو جائے, محدود ہو جائے, اگر میں اس کو حد میں لاؤں تو خدا نہ رہے. تو جب اس نور سے کسی نور کو خلق کیا تو اب اس کی حد کیا پوچھتے ہو, اس کی حد کیا پوچھتے ہو؟ اس کی حد جانو تو وہاں تک جانو جہاں سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل چھوٹے کم سے کم. یہ میں بتا یہاں روکے گا, مگر چونکہ آج روک رہا ہوں, میرا وقت ہو گیا. اگر آپ 2-3 منٹ کی اجازت دیں تو یہ پڑھ دوں. دیکھیے 26 رجب
آپ نے گزار کیا میرا کشن جب نازل ہوئے تو ایک خاص نزول میں آئی 26 رجب کو ایک خاص عروج سے وہاں گیا چاہتے ہیں ایک سفر نزول ایک سفر تو یہ دو میں آج کتنا کریں سواری چلی فضاؤں سے گزری خلاؤں سے گزری یہ نہیں کہتا میں کہ گیلیکسی کی سیر کرتے ہوئے دیکھتی ہوئی چلی کہ اچھا یہ سورج ہے یہ عطارد ہے یہ مریخ ہے یہ مشتری ہے یہ نیپچون ہے یہ پلاٹو ہے یہ فلاں مسجد ہے یہ ہے یہ تھیوری ہے جس کے سطح میں کائنات خلق ہوئی اس کے لیے نیا کیا ہے اس کے لیے کیا نیا ہے میں کہوں ساری کائنات کے انتظام و انسرام کا جائزہ لیتی ہوئی چاہیے اب پھر پہنچی یہاں میں رک رہا ہوں میری نئی نسل یہ جملہ میں آپ کے لیے پڑھا آئنسٹائن نے کہا تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو اور ینگر جنریشن خوب جانتی ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ ممبر کا زینہ کتنا اونچا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ 3 فٹ اونچا ہے تو میں پوچھوں کہاں سے آپ کہیں گے زمین سے اور اگر زمین نہ ہو آپ کا کوئی ریفرنس آبجیکٹ نہ ہو تو پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں کیا ہے کیا یہی چیز ریلیٹیوٹی ہے جس کو آئنسٹائن نے بیان کیا تھا اس کے علاوہ بھی اور تھیوریز ہے اس میں سے میں ایک تھیوری کو اٹھا رہا ہوں جس کا اطلاق مجھے یہاں کرنا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں سائنس سے معراج کو سمجھانا نہیں چاہتا میں معراج سے سائنس کو سمجھانا چاہتا ہوں میرا اوپینین اس طرح سے اس ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہوں آئنسٹائن نے کہا جب اس نے تھیوری آف میٹر پیش کی تو اس نے کہا کہ whenever a matter tries to get itself transferred into antimatter, it gets irritated. آئنسٹائن نے کہا کہ جب کبھی کوئی مادہ کائنات کی ہر شے مادہ ہے یہ خیال ہے ہوا مادہ ہے فضا مادہ ہے رد مادہ ہے نظر مادہ ہے سب کچھ مادہ ہے سب کچھ مادہ ہے everything is a matter. And whenever a matter tries to get itself transferred into antimatter, it gets irritated. جب کبھی کوئی مادہ غیر مادہ میں تبدیل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جب ہوتا ہے یہ میں نے ترجمہ کیا تھیوری کا تمام سفر کرتے ہوئے سواری سدرۃ المنتہا پہ پہنچی جبرائیل ساتھ جبرائیل نے کہا بس یہ میری حد ہے میں اس کے آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا پہنچا سکا آپ کو میں شکر گزار ہوں آپ کے وطن فہمی کا آپ نے اس تقریر کے دوران میری بہت سی مشکلوں کو آسان کر دیا میری حد یہ ہے اب اس کے آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا whenever a matter tries to get itself transferred into antimatter it gets irritated چوڑا پوش ہو جاتا جبرائیل لطیف ترین مادہ کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا جبرائیل کو کسی نے بولتے ہوئے نہیں سنا جبرائیل کو کسی نے جبرائیل کے نقشہ قدم نہیں دیکھے اتنا لائٹسٹ پاسبل میٹر فرشتہ میں سب سے افضل مقرب بارگاہ عزتی وہ کہتا ہے اس کے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں سرکار رسالت کے پیروں میں نالائن سی یہ آخری جملہ ہے اس کے آگے میں تقریر نہیں کر رہا بتا رہا سرکار رسالت کے پیروں میں نالائن تھی چنکیاں تھیں مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کی بنی تھی لکڑی کی تھی جانور کی کھال کی تھی اونٹ کی تھی گائے کی تھی بیل کی تھی میں تو نہیں جانتا لیکن تھی اسی دنیا کی بنی یہاں پہ جملہ کے حوالے کریں سرکار رسالت نے یہ چاہا کہ نالائن اتار دے ویسے علم رسالت میں سب کچھ ہے مگر کبھی بیانات کو مشہور تک پہنچانا بھی مقصود ہوتا ہے علم رسالت میں سب کچھ ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا علم حضوری میں سب ہے
मगर पैगाम तो भेजना भी होता है, इसलिए चाह के नारायण को था आवाज में नहीं मोहम्मद नारायण के साथ ही चले आओ। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, नारायण माता थी दुनिया की थी, मगर खत्म मोहम्मद के वापस होने के बाद नारायण ने इतनी नूरानियत आ गई, मोहम्मद नारायण आगे चल गई, जिब्राइल पीछे रह गए। मैंने रहमत दी आप हजरात को, मैंने आप हजरात को रहमत दी। यही नूर आज मरकज़ इस्मत है, यही नूर आज मरकज़ इस्मत है। आपने हदीस किताब बार सुनी है, हम लोग पढ़ते हैं, हमेशा तारुफ मशहूर से गैर मशहूर का होता है। तरीका यही है, जो मशहूर है उससे गैर मशहूर का तारुफ होता है, जो गैर मशहूर है उससे तारुफ नहीं। आज जो मैं तसल्ली दे रहा हूँ, बेटे का तारुफ बाप से होता है, बेटे से बाप का तारुफ कम कम ही होता है। लेकिन हदीस किताब में तारुफ का ये अंदाज है कि ये फातिमा है, ये उनके वालिद हैं, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बेटे हैं, यानी ज़हरा से निस्बत पा के जो तारुफ हुआ तो मरकज़ इस्मत शहज़ादिया कौनैन है। तभी का आखिरी जुमला आज का, मरकज़ इस्मत मेरी शहज़ादी है। इसलिए जब कभी नाम लिया जाता है तो आगे पीछे जरूर लेके पढ़ के नाम लिया जाता है। अब मैं ये कहूं कि सारे उलूम का मजमा सरकार की बात ठीक है। मैं अभी बैठा हूं, मस्जिद के बाद आधे घंटे तक मैं यहाँ रहूंगा आपके पास। कोई बात अगर तकलीफ में नातमाम रह गई हो तो आप मुझसे पूछ लें। तमाम उलूम का उलूम कमाल सरकार की बात। और शहजादी का लक़ब यह है कि उम्मे अबीहा, बाप की मां। जब कभी सरकार मुखातिब करते उम्मे अबीहा, जब कभी बेटी आती दादी में उठ के खड़े हो जाते, जब कभी घर में जाते तो बेटी का इतना एहतराम करते। इसके बाद मैं क्या मसाइब पढ़ूं, क्या बयान करूं आपकी खिदमत में। 18 बरस का सिन था शहजादी का, यानी जो अली अकबर का सिन है वही शहजादी का सिन था। 18 बरस की उम्र में क्या गुजरी कि नशा टेक के चलती थी और बार बार आसमान को देख के कहती थी, बाबा आपके बाद मुझ पर जो मसाइब पड़े बाबा, अगर ये दिन में पड़ते तो लाभ हो जाती। अजीज़ान गिरामी, दुनिया का दस्तूर है ना, दुनिया का दस्तूर है किसी के घर में मौत हो जाए तो उसके घर वालों को कम से कम गुस्सा दिया जाता है, उसकी दिलदारी की जाती है। मगर ये कैसा लोग था कि बीवी को तो बाप पे रोने भी न दिया गया, रोने भी न दिया गया। बीवी रोती तो मदीने के लोग अली से कहते, या अली बीवी से कहो या दिन तो रोले या रात तो रोले, आपके रोने से हमको खलल होता है। बात दरअसल ये है कि वो बीवी मजलूम का गिरिया उस दिन जो था वो गिरिया तो आज तक जारी है। बीवी आज तक इसी अंदाज से रो रही है। इसी बीवी ने अली को देर में शहीद होते हुए देखा, बीवी रोई। हसन के जिगर के टुकड़े देखे, बीवी रोई। करबला में हुसैन के लाशे को देखा, देखा सीना जख्मी, सर जख्मी, पहलू जख्मी, बीवी रोती रही। मजाक और होंगे और जाएगा आपकी खिदमत में, मगर गुर्बत आले मोहम्मद रसूल के बाद क्या थी ये एक जुमले में अर्ज करके मजलिस को तमाम करूं। एक दिन अली घर में आए तो बीबी ने गौर से अली का उतरा हुआ चेहरा देखा, या अबुल हसन सुनती हूँ कि लोग आपको सलाम नहीं करते। तो एक मरतबा अली ने कहा, बीबी आप सलाम करने की कहती है, मैं सलाम करता हूँ तो लोग जवाब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
سمیع علیم پروردگار ذکر مختصر اور عبادت کو قبول فرما حاضرین مجلس اور قاریین مجلس کے دینی مقاصد کو بر لا اور بیت کا موقع ہو نعتوں کو ذریعہ حسین کو کرنے کا اہتمام کرتے پروردگار تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ ہمارا رزق اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں میں نازل کر دے جو زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دے جو دور ہے تو اسے قریب کر دے جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت عطا فرما عزیزان گرامی منتظمین مجلس کی آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جناب فیض الحسن عابدی والا سید علی حسین عابدی سیدہ شاہجہاں بیگم صاحبہ بنت سید یار حسین میر اکبر حیدری ابن مصطفیٰ حیدری نازنین بنت مصطفیٰ حیدری شہناز بنت مصطفیٰ حیدری رفت سلطانہ بنت مصطفیٰ حیدری اشرف جہاں زیدی بنت علی احمد زیدی شہنشاہ زیدی بنت علی احمد زیدی شاہجہاں زیدی بنت علی احمد زیدی مرزا حیدر بیگ حسینیہ حسینہ بیگم صاحبہ ساجد بیگ ابن حیدر بیگ صاحب کی روح کو شاد